ووٹ ہے، لیکن بہرحال سینٹ میں جس طرح اس وقت ایک تعداد بنا ہے تو اس کے نتیجے میں ہر چیز کی ایک اہمیت ہے۔ تو انہوں نے اپنی بات رکھی اور ہم نے درخواست کی کہ ہمیں بھی ایک جمہوری جماعت ہے، جماعت اسلامی، اور دوسری جماعتوں کے طرح یہ کوئی پراپرٹی نہیں ہے کسی ایک فرد کا، نہیں کسی ایک خاندان کا، بلکہ ایک مشاورت کے ساتھ ہمارا پورا نظام چل رہا ہے۔ تو ہم نے ان سے بھی درخواست کی کہ ہمیں آپس میں مشورہ کرنے کا موقع دینا چاہیے، اور انہوں نے ہماری درخواست منظور کی کہ آپ بالکل مشاورت کر لیں۔ بہرحال جمہوریت ایک حسن ہے ہمارے معاشرے کا، اور آج اس سے ہٹ کر جو بنیادی بات ہوئی ہے کہ گزشتہ ایک عرصے میں ہمارے ملک میں جو سیاست میں بہت زیادہ تلخی آئی ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک نیا تلخ کلچر وجود میں آیا ہے۔ یہ کسی لحاظ سے ہماری سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے، سیاست کے لیے، جمہوریت کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، اور دلیل سے بات کرنا چاہیے، سننا بھی چاہیے، لیکن گزشتہ ایک عرصے میں برداشت تقریباً ختم ہوا ہے، اور پہلے یہ اوپر کے سطح پر شروع ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ نیچے کارکنان تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ کسی لحاظ سے ہمارے ملک کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ تو آج ہم نے اس پر بھی مشاورت کی کہ کم از کم ہم ہر جماعت کے ذمہ دار لوگوں سے بات کریں کہ پولرائزیشن نہ ہو، لڑائی نہ ہو، جھگڑے نہ ہو، دلیل کی بنیاد پر بات کی جائے، شائستگی کے ساتھ بات کی جائے۔ گالی گلوچ کا کلچر یہ ویسے بھی اسلامی معاشرے میں مناسب نہیں ہے، لہذا سیاست کو کس طرح شائستگی میں تبدیل کیا جائے، اس پہ ہماری بات چیت ہوئی ہے۔ باقی سینٹ کا ایک مرحلہ مکمل ہوا ہے، اور اگلا چیئرمین کا مرحلہ باقی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ ایسا فیصلہ ہو جو پاکستان کے حق میں، عوام کے حق میں ہو۔ آج کے لیے یہی بات کافی ہے۔ باقی آپ نے صادق سنجرانی صاحب کے ساتھ کام کیا، اور ان کا بھی ہم نے دیکھا چیئرمین سینٹ اور ایوان بڑے اچھے طریقے سے چلایا۔ یسر رضا گیلانی صاحب ظاہر ہے وہ بھی آپ سے رابطہ کریں گے، ان کی شخصیت بھی آپ کے سامنے ہے، تو پھر کس کے حق میں آپ؟ میں عرض کروں، رضا ربانی صاحب کے ساتھ بھی ہم نے کام کیا ہے۔ رضا ربانی صاحب چیئرمین تھے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کا ٹینیور جب مکمل ہوا تو ہم سیاسی جماعتوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس نے بہت زیادہ اچھا چلایا تھا اور سنجیدگی کے ساتھ چلایا تھا۔ ہم نے زرداری صاحب سے عرض کیا کہ اگر آپ اسی کو دوبارہ چیئرمین مقرر کر لے تو یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہوگی، لیکن بہرحال وہ ان کی پارٹی کا مسئلہ تھا۔ پھر سنجرانی صاحب جو عمر کے لحاظ سے میرے خیال میں ہماری اس پوری ہسٹری میں کم عمر ترین سینٹ چیئرمین رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے اتنا ایک اہم اور بڑے منصب پر کام نہیں کیا تھا، لیکن 3 سالوں میں انہوں نے ایوان کو بہت احسن طریقے سے چلایا ہے۔ ہم اپوزیشن میں تھے، لیکن ہمیں بھرپور موقع دیا ہے، عزت دی ہے، احترام کے ساتھ ہماری بات سنی ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ ان 3 سالوں میں کوئی ایک ایسا ناخوشگوار واقعہ نہیں آیا ہے۔ جس طرح قومی اسمبلی میں روز ہم تماشا دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے ایک دوسرے کو برے الفاظ سے یاد کیا ہو۔ بہرحال ایوان بالا کا اپنا ایک معیار بھی ہے، ایک وقار بھی ہے، تو سینٹ کے چیئرمین کے طور پر جناب صادق سنجرانی صاحب نے اس وقار کو برقرار رکھا ہے۔ تو پارٹی ان کی اپنی ہے، ہماری اپنی ہے، سیاست اپنی ہے، لیکن ایک فرد کی حیثیت سے انہوں نے بہت اچھا بیہیو کیا ہے سب کے ساتھ۔ آپ ذاتی طور پر سمجھتے ہیں سر کہ چیئرمین آگے بھی صادق سنجرانی صاحب کو ہی ہونا چاہیے؟ آپ کی ذاتی خواہش کیا ہے؟ میں عرض کروں، اس وقت میں امیر جماعت اسلامی پاکستان کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں، تو میں نے اس لیے ان سے عرض کیا کہ ہم آپس میں مشاورت کریں گے،
اپنے پارٹی باقی ساتھیوں کے ساتھ، اور ہمیشہ ہم وہی کام کریں گے جس کو ہم پاکستان کے لیے بہتر سمجھتے ہیں. ہمارا کوئی ذاتی لین دین نہیں ہے، کوئی ذاتی فائدہ ہمارے مد نظر نہیں ہوتا ہے. اور الحمدللہ جماعت اسلامی کا کوئی کارکن اب تک یعنی آپ اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ذاتی فائدہ لے کر سیاسی فیصلہ کیا ہو. ہمیشہ جو بھی سیاسی فیصلے کیے ہیں ملک کے خاطر، عوام کے خاطر. پیارے بھائی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو. چیئرمین صاحب، وزیر اعظم نے آپ پہ اعتماد کیا ہے تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں آپ سارے دوستوں کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ کافی دیر یہاں پہ انتظار کرتے رہے. میں سراج صاحب سے میں نے صبح درخواست کی، جیسے ہی وزیر اعظم صاحب نے مہربانی کر کے مجھے نامنیٹ کیا اور باقی ہمارے جو الائز تھے انہوں نے بھی، تو میں نے فرداً ان سے رابطہ کی اور ان کا شکریہ ادا کیا. تو پھر میں نے سراج صاحب سے ٹیلی فون پہ بات کی اور ان سے عرض کی کہ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں. ان کی مہربانی ہے میاں اسلم صاحب کی، باقی ساتھیوں کے، کہ انہوں نے کہا جی آپ ضرور آئیں ہمارے پاس. تو میں نے اپنی درخواست ان کے سامنے رکھ دی ہے. انہوں نے یہی فرمایا کہ ہماری مشاورت ہوگی ہماری پارٹی کے اندر، اور انشاءاللہ وہ میری درخواست بھرپور انداز میں وہاں پہ لے جائیں گے، اور مجھے امید ہے کہ جماعت اسلامی انشاءاللہ کوئی بہترین فیصلہ کرے گا. تو ان کی میں پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں ان کے جواب کا منتظر رہوں گا، پازیٹیو جواب کا انشاءاللہ منتظر رہوں گا. تو بڑی مہربانی سے. سر ابھی آپ یوسف رضا گیلانی صاحب کے پاس بھی جانے والے ہیں، تو کیا سوچ کے جا رہے ہیں؟ کیونکہ وہ تو دیکھیں، جیسے سراج صاحب نے بات کی، سیاست میں میرے خیال میں رواداری ہونی چاہیے. یوسف رضا گیلانی صاحب، میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے 4 سال، بڑے عزت دار آدمی ہیں. تو میں صرف ان کے پاس جانا چاہ رہا ہوں. جب دوست سیاستدان یا کوئی بیٹھیں گے ہم آپس میں، ظاہر ہے سیاسی بات چیت بھی کریں گے، تو ان کو مبارکباد بھی دیں گے، اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیا لائے عمل ہے ان کا، ان سے بھی مشورہ کریں گے. باقی تو یہ ظاہر ہے ایک جمہوریت ہے، جمہوریت کا حسن بھی یہی ہے، الیکشن ہے، وہ آپس میں اگر ہم نے کنٹیسٹ کرنا ہو کریں گے، لیکن ذاتی تب نہیں ہونا چاہیے. اچھا چیئرمین صاحب یہ بتائیں کہ جو دیگر چھوٹی جماعتیں ہیں جس میں بی این پی بینگل ہے، اے این پی ہے، ان سے بھی آپ کو کوئی رابطہ ہوا ہے؟ جی میں نے، آپ لوگ شاید پتہ نہیں ادھر تھے کہ نہیں تھے، میں نے نیشنل پارٹی کے ڈاکٹر مالک صاحب سے بھی آج بات کی. پھر میں کبیر محمد شہی صاحب اور ان کے جو سینیٹر ابھی ہمارے ہیں طاہر بزنجو صاحب، میں نے ان کے پاس بھی گیا گھر، ان کے سامنے بھی اپنی درخواست رکھی. وہ بھی اپنی پارٹی سے مشاورت کریں گے انشاءاللہ. تو میں ابھی اختر جان ابو دھابی میں ہیں، ان سے بھی بات کروں گا انشاءاللہ، اور میں محمود خان صاحب سے بھی بات کروں گا. میں نے عثمان کاکڑ صاحب سے بات کی. تو ظاہر ہے میں بھی اپنی پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ. ہو سکتا ہے میں گیلانی صاحب سے بھی ووٹ مانگنے چلا جا رہا ہوں، تو اللہ بہتر کرے گا. اب الیکشن ہے، جس میدان میں آئے ہیں تو ظاہر ہے میرے تو الکا یہی ہوں گے جو سینیٹر حضرات ہیں، میں ان سے بات چیت کروں گا، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتری کرے. زرداری صاحب سے ایک دفعہ آپ کی ملاقات بھی ہوئی، اور اچھا آپ ایک دوسرے کو شاید سمجھتے بھی ہیں، تو ان کے پاس جائیں گے ووٹ مانگنے کے لیے پارٹی؟ جی ضرورت پڑی کیوں نہیں جاؤں گا جی. میں تو جہاں ہوگا، میں نے پہلے کہا میں کسی کے پاس بھی جانے کو آر نہیں سمجھتا ہوں، بلکہ عزت کی بات ہوتی ہے. میں عمر میں بھی چھوٹا ہوں، تو مجھے لوگوں کے پاس جانا چاہیے اور عزت دینا چاہیے. انشاءاللہ آگے بھی خیر ہوگا. مہربانی جی، بہت شکریہ.